بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا تو زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور تمام مخلوقات کو اپنے حکم سے وجود عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو اس کی عبادت کرے اور زمین میں اس کی خلافت قائم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ مٹی لے کر آئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، جس میں سفید، سیاہ، سرخ اور مختلف رنگوں کی مٹی شامل تھی۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہو گئے۔ اس مٹی کو گوندھا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ کچھ عرصہ تک وہ مٹی کا پیکر اسی طرح رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور وہ پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ابلیس دراصل جنات میں سے تھا مگر عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ شیطان بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر ایک نام لکھا ہوا دیکھا، وہ نام محمد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ محمد کون ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے ایک عظیم نبی ہوں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور وہ تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی ہوں گے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا تو انہیں اپنی خطا کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش پر محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تیرے نزدیک بہت عظیم مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں کے مقام پر اتارا گیا جسے آج آدم کی چوٹی کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو عرب کے علاقے جدہ میں اتارا گیا۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے۔ دونوں نے زمین پر آ کر بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگی اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ حدیث اور تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کی ملاقات مکہ کے قریب میدان عرفات میں ہوئی۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات پڑا کیونکہ یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے کو پہچانے اور دوبارہ ملے۔ اس کے بعد وہ دونوں مکہ کے قریب رہنے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم اپنی اولاد کو دینا شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہی سے پوری انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ ان کی اولاد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تمام نبیوں کے سردار اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق اور سچائی کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین۔
اللہ